وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے انفاق کرنے والوں کے بارے میں ایک خوبصورت مطلب اور ایک بہترین نصیحت بیان فرمائی کہ انفاق کا ثواب، اس کا اجر ان افراد کو ملتا ہے جو انفاق کرنے کے بعد احسان کو اور عزیت کو اس صدقے اور خیرات کے ساتھ ملحق نہ کریں۔ اگر صدقہ دینے کے بعد، خیرات دینے کے بعد انسان احسان جتلاتا ہے تو اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس کا صدقہ دینا بے اثر اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 263 میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کے بعد انسان احسان جتلاتا ہے، عزیت دیتا ہے اس مستحق کو، اس فقیر کو، تو اس کا صدقہ نہ دینا بہتر ہے۔ بلکہ دو چیزیں پروردگار عالم نے اس آیت میں بیان فرمائیں کہ اگر آپ صدقہ نہیں دیتے اور ان دو چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو وہ صدقہ دینے سے وہ تمہارے دو کام بہتر ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ قول معروف، خوبصورت انداز میں، عرف کے مطابق اچھے انداز میں گفتگو کرنا، یہ آپ کے صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ کون سا صدقہ؟ جس کے بعد آپ اذیت دیتے ہیں فقیر کو، جس کے بعد آپ احسان جتلاتے ہیں، اس صدقہ سے یہ بہتر ہے کہ آپ اچھے انداز میں اس سے گفتگو کریں، اس کو دعا دیں۔ دوسری بات، وَمَغْفِرَةٌ، آپ اس کے اسرار کو چھپائیں۔ دو طرح کا معنی ہو سکتا ہے مغفرت کا۔ ایک یہ کہ اس کے اسرار پہ پردہ ڈالیں، کیونکہ جو مدد مانگتا ہے وہ اپنے حالات بتاتا ہے، وہ اپنی مشکلات بتاتا ہے، تو آپ اس پہ پردہ ڈالیں۔ دوسرا، مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چشم پوشی سے کام لیں۔ ممکن ہے اس نے جب صدقہ مانگا ہے، جب اس نے مدد کی درخواست کی ہے اور آپ نہیں دے سکتے، تو اس نے کوئی ایسی بات کی ہو، کیونکہ وہ پہلے سے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اقتصادی مشکلات کا شکار ہے، تو ایسے افراد معمولاً وہ ممکن ہے برا بھلا کہیں، تو آپ چشم پوشی سے کام لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو آپ اس کا جواب دیں، بلکہ آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ سنی انسنی کر دیں۔ یہ دو کام اگر کریں تو یہ بہتر ہے۔ کس سے؟ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت ہو۔ آپ کا پیسے دینا، آپ کا مدد کرنا یہ اہم نہیں ہے۔ دین کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں اہم یہ ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہے، اس کے ساتھ، فقیر کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے، یہ اہم ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اس حصے میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا بے نیاز ہے، خدا کو تمہارے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، وگرنہ خدا تو بے نیاز ہے۔ وہ حلیم بھی ہے، اگر تم غلطی کرتے ہو تو وہ اس کو سزا دینے میں، اس شخص کو
عقاب کرنے میں پروردگار عالم جلدی نہیں کرتا، وہ ایسا حلیم ہے لا یعجل، وہ جلدی نہیں کرتا۔ لہٰذا اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ جو ہم لوگ جب فقیر اگر ہم سے کوئی بات کرتا ہے، اگر اس سے تلخ کلامی ہوتی ہے تو ہمیں بھی حلم سے کام لینا چاہیے، ہمیں بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 264 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، پھر ایک اور انداز میں مومنین کو متوجہ کیا۔ یہ چند آیات میں مختلف انداز میں اسی مطلب کی طرف متوجہ کیا کہ احسان نہ جتلاؤ، اپنے صدقات کو اس ذریعے سے بے اثر نہ کرو، اذیت نہ دو۔ اس آیت میں بھی فرمایا اے مومنین اپنے صدقات کو، اپنے انفاق کو، اپنی خیرات کو باطل نہ کرو، باطل یعنی بے اثر کر دینا، اس کے ثواب کو ضائع کر دینا۔ بالمن، من کہتے ہیں احسان جتلانے کو، احسان جتلانے کے ذریعے، والعطا، اذیت کے ذریعے آپ دے رہے ہیں لیکن آپ اذیت، اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام کے کردار سے، ان کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ وہ فقیر کو دیتے تھے لیکن پشت پردہ عطا کرتے تھے۔ کبھی اگر دیتے ہیں تو فقیر کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تاکہ اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ یہ شخص جو منت جتلاتا ہے، احسان جتلاتا ہے، جو اذیت کے ذریعے اپنے صدقات اور خیرات کو باطل اور بے اثر کر دیتا ہے، اس کی مثال یہاں اس آیت میں پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال جو احسان جتلاتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے یہ خرچ نہیں کر رہا، یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور حقیقی معنوں میں اس کا اللہ پہ بھی ایمان نہیں ہے اور آخرت پہ بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا پہ اور آخرت پہ ایمان ہوتا تو یہ خدا کے لیے خرچ کرتا، پھر یہ احسان نہ جتلاتا۔ اس شخص کو ایک تشبیہ دی ہے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے پروردگار عالم نے اس کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال اس صاف اور سخت چٹان اور پتھر کی سی ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، وابل کہتے ہیں طوفانی، موسلادھار اور طولانی بارش کو، جس میں موسلادھار بارش پڑے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو بالکل صاف اور شفاف کر دے۔ ویسے تارا کا مطلب تَرَكَهُ یعنی اس کو چھوڑ دے، یعنی اس کو اس طرح سے بنا دے، صاف اور شفاف پتھر، اس پہ مٹی پڑی ہے لیکن جب موسلادھار بارش آتی ہے تو وہ بالکل صاف چٹان نکل آتی ہے۔ یعنی اس بارش کا اور مٹی کا جو امتزاج ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس سے کوئی فصل نہیں ہوگی، یہ کاشتکاری کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زمین سخت ہے، یہ مٹی ایک پتھر کے اوپر تھی۔ اسی طرح یہ شخص جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بلکہ فقیر کو اذیت کے لیے، بلکہ احسان جتلانے کے لیے جو انفاق کرتا ہے، کیونکہ اس کی دل کی زمین سخت ہے، یہ سنگ دل ہے، لہذا اس کا انفاق اس کو ذرا برابر بھی اثر نہیں پہنچاتا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ قادر نہیں ہے، یہ ریاکار، یہ جو احسان جتلانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں کسی چیز پر بھی جو انہوں نے کمایا، حالانکہ انہوں نے یہاں پہ عمل انجام دیا، کسب کیا انہوں نے، لیکن اس پر ان کو آخرت میں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے اور دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پہ جو ریاکاری کے لیے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو اذیت اور آزار پہنچانے کے لیے جو انفاق کرتا ہے، یہ اس کو کفر کے نزدیک جانا ہے قرآن کریم نے، جیسا کہ ریاکاری کو شرک کے قریب جانا ہے، لہٰذا یہ کافر قوم ہے اور پروردگار عالم ان کو ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر میرا انفاق یہ لوگوں کے لیے ہے، اگر میرا انفاق احسان جتلانے کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے میں کفر کی وادی میں قدم رکھ رہا ہوں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہمارا انفاق
ابتغاء مرضات اللہ ہو، ہمارا انفاق اللہ کی رضا کے لیے ہو، خدا کی مرضی کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کہ فقیر کو اور مستحق کو اذیت پہنچانے کے لیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔